حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی۔ غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کی جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ ان میں پہلی تدبیر جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ وسلم اور وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کی ہنسی اڑانا شروع کر دی، تحقیر و استہزاء کی روش اپنائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم اور وسلم مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ، استغفر استغفر اللہ اللہ، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، استغفر بناوٹی ہے وغیرہ۔ معاذ جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے، یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے، یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہے جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹھے اور طعنہ زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی، چنانچہ فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی، چنانچہ فرمایا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کی استہزاء نے گھیر لیا۔ دوسری تدبیر جو انہوں نے کی وہ یہ تھی، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کی علیہ بات وسلم سننے سے روکتے۔ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی دیکھو اللہ کہ علیہ وہ لوگوں وسلم کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی، تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والوں کو گالیاں دیتے۔ استغفر اللہ استغفر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اس تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا، وہاں سے لوک کہانیاں، رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا، لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا، قصے کہانیاں سنا کر کہتا، آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ اس کے بعد ایک قدم اس نے اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ۔
اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ بے شک۔ تیسری تدبیر جو انہوں نے شروع کی وہ یہ تھی کہ شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے اور پروپوگنڈے کرنے لگے۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور بڑا تفنن اختیار کیا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ اوٹ پٹانگ خواب ہے استغفر اللہ۔ جسے محمد رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گڑھا ہے، جن سب مل جل کر گڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کبھی کہتے یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کانوں پر جن و شیطان اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، میں بتاؤں کہ کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوں۔ بے شک۔ یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہے؟ کبھی کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈال دیتے ہیں جیسے شعراء اپنے اشعار میں ڈالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ مطلب یہ کہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں، وہ ان میں سے کوئی بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں۔ ان کو کسی معاملے میں بہکاوا، گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ بے شک۔